Allahu Akbar. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سورہ ملک قرآن کی صورت نمبر 67 ہے، 30 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت اعلان عام کے بعد قیام مکہ کا دوسرا دور جو کہ تقریباً 4 نبوی تھا، اس دور میں یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور ہر طرح سے آپ کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت کو مسترد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو کہ وارنر نذیر کی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید اس صورت میں 3 مرتبہ استعمال کیا ہے، اس کو نظر انداز کر کے الٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ خود گمراہی میں مبتلا ہیں اور انہیں خود نہیں پتہ کہ ان کا راستہ کیا ہے۔ انتہائی جامع صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی ہے اور اس کے حوالے سے دلائل پیش کیے ہیں۔ اس صورت کی فضائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہم تک پہنچائیں، اس میں ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک کو نہ پڑھ لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق ہی المانعات وہی المنجی تنجی من العذاب القبر، کہ یہ صورت عذاب قبر کے لیے رکاوٹ ہے اور نجات دلانے والی ہے۔ اسی طرح اس صورت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک صورت 30 آیات کی ہے اور اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی بخشش کروا دی۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ ایک صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے روز قیامت جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خوبصورت کلام، اس کا 1/3 توحید کے دلائل اور شرک کے باطل ہونے کے اوپر مشتمل ہے۔ اس صورت کو، اس کے فضائل کو اگر ہم سمجھیں تو اس صورت کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان تازہ ہونا چاہیے، توحید کے دلائل سمجھ میں آنے چاہیے، اللہ سے قرب پیدا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اور آخرت کی جواب دہی کا احساس تازہ ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کے معاملات اور اخلاقیات بہتر ہونے چاہیے ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ قرآن میں 933 مرتبہ رب العالمین آیا ہے، 99 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو العزیز کہہ کے اس قرآن میں فرمایا ہے۔ اسی طرح الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شان حکمت مجھے 98 مرتبہ اس قرآن میں یاد کروائی ہے۔ 96 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اسماء الحسنہ الغفار، معاف کرنے والا، استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا العلیم ہونا، کہ تمام جامع اور مکمل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ 161 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ 115 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شان رحیمیت الرحیم، جو کہ بغیر مانگے ہر ایک کو دے رہا ہے، مستقل دے رہا ہے، وہ ہمیں 115 مرتبہ یاد دلایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے البصیر 55 مرتبہ استعمال کیا ہے، کہ وہ رب ہر چیز کو جاننے والا ہے، میرے اور آپ کے زبان کے الفاظ، دل کے وسواس، دماغ کے خیالات، ہر حرکت، شیطان کے ہر حملے کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس لیے کہ وہ البصیر ہے۔ ان تمام ناموں کو سمجھنے کے بعد میرے اور آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا خالص بندے کا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رمضان کے مہینوں میں اور سال کے ہر راتوں میں اپنے رب کے آگے حاضری دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ السمیع ہے۔ 45 مرتبہ وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ ہر بات کو سن رہا ہے۔ ان صفات کو سمجھنے اور پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار سمجھ میں آتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلم حنیف بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا ہے، دوسری طرف بڑے مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چونکایا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
پہلی 5 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک منظم اور ایک محکم سلطنت ہے، جس کا کہ تمام انتظام اور جس کی تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ پھر آیت 6 سے 11 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر اور اس کے نتائج کا ذکر کیا ہے۔ آیت 12 سے 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں یاد کروائی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جاننے والا ہے۔ اور اس سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب کے اوپر ایمان لا کر اپنے رب کی باز پرس سے اور اس دن کی جواب دہی سے ڈرتے ہوئے ہر برائی سے بچے، اور جو لوگ اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے وہی لوگ آخرت میں 2 انعام پائیں گے، ایک ان کو بخشش بھی ملے گی اور ان کو اجر عظیم بھی ملے گا۔ آیت 15 سے 23 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے سامنے وہ تمام حقیقتیں رکھی ہیں جن کو وہ عام زندگی میں دیکھتا ہوا اگنور کر دیتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اسی کو انسان کے سامنے آیات بنا کے اور سوچنے سمجھنے کی نشانیاں بنا کے پیش کیا ہے۔ اسی طرح آیت 24 سے 27 تک یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم سب کو اس کے آگے حاضر ہونا ہے، اور یہ کام اور نبی کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ہم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دے۔ یہ بات کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ آخر کی 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا ہے جو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے تھے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ تمہارے راہ راست کی طرف بلانے والے خواہ ہلاک ہوں یا گمراہ، سوال تو یہ کہ ان کی کسی بھی حالت سے تمہاری قسمت کیسے بدلے گی، فکر تو تم اپنی کرو۔ اور پھر آخر میں پانی جیسی رب تعالیٰ کی سب سے اہم نعمت اس کو نشانی کے طور پہ سامنے رکھا گیا ہے۔ اس طرح ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سورت کو پڑھنا میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ ہم اس سورت کو سونے سے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اس سورت کے ذریعے اپنے رب کی کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے غور کریں، اور سونے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ مالک الملک ہے، اس کے ہاتھ میں تمام اقتدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ لفظ تبارک استعمال کیا گیا ہے جس کا روٹ ورڈ با، را اور کاف ہے، اور برکت کے معنی میں آتا ہے۔ برکت کے معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا ہے، لیکن برکت میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کام ایسا کہ جس کا رزلٹ اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو، اور اسی لیے اس چیز کو مبارک کہا جاتا ہے کہ جو اس کا ایکسپیکٹڈ نتیجہ ہے اس سے زیادہ اس کا نتیجہ نکلے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، تبارک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، یہ آیت نمبر 2 ایک ایسی ہمارے دور تفسیر کا تھیم بھی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو کہ پورا ایک زندگی کا ضابطۂ حیات میرے اور آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے پورا مقصد زندگی رکھتی ہے۔ یہ آیت میرے اور آپ کے مرنے سے لے کے جینے تک کا پورا سلسلہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ چھوٹی سی بات کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت بنائی اور جب زندگی بنائی تو کس لیے بنائی؟ وہ اس لیے بنائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو موت کا نام زندگی سے پہلے لیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے موت کو بنایا، اس لیے کہ جب انسان کی روح بنائی گئی، جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور انسان کی روح ان کے ساتھ پیدا کی گئی، تو اس وقت جب عہد الست انسانوں سے لیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالنے کے بعد، یہ وہ والا دور ہے۔ اور پھر اس کا وہ والا دور آتا ہے جب وہ اس اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے
اور وہ اس کا وہ والا دور ہے. اور اس کے بعد اگلا جو تیسرا اس کا دور ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ جب اس جسم میں وہ روح منتقل ہوتی ہے اور اس دنیا میں رہنے تک کا وقت. تو اصل انسان کی جو ابتدا ہے وہ موت سے ہے. اور زندگی اور موت یہ دونوں ہی عبرت ہے میرے اور آپ کے لیے، نشانیاں ہیں، سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. اور اصل چیز کیا ہے؟ لی یبلوکم، کہ وہ میری اور آپ کا امتحان لے، میری اور آپ کی آزمائش کرے. کس بات کی آزمائش کرے؟ احسن عملا، ایک ہی بات کہی ہے، احسن عمل. یہاں پر حسن عمل بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پہ ح سین نون حسن کے روٹ ورڈ کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی گئی. احسن، دی بیسٹ، سب سے اچھے اعمال. اس لیے کہ یہ وہ کمپٹیشن ہے جس میں مومنین کو پڑھنا چاہیے، بجائے سے کہ وہ دنیا کے کمپٹیشنز میں پڑھیں کہ کس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے اور کتنا بڑا گھر ہے اور کتنے برانڈ کے وہ کپڑے یا جوتے یا پرسز استعمال کرتے ہیں. اصل تو کمپٹیشن کس کا ہونا چاہیے؟ نیکیوں کے کام کا، احسن عمل کا. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں اور خیر میں آگے بڑھنے کا کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور یہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم بہترین سے بہترین عمل کرو. اور کس امید پہ کرو؟ کہ وہ ہر چیز کے اوپر قابو پانے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. یہاں سے جملہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نیک کام کرتے ہوئے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جائیں، غلطی ہو جائے، تو کیا کرو؟ توبہ کرو، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کرے گا، اس یقین کے ساتھ کرو. اور اس بات کو ذہن میں رکھ کے کرو کہ وہ العزیز ہے. کوئی بھی کام میری اور آپ کی قدرت اور میری اور آپ کی اسکل سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ العزیز ہے، اس لیے کہ ہر چیز اس کی گرفت میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا. دنیا کی زندگی، موت اور زندگی سب کچھ با مقصد پیدا کی ہے. ہمیں جو یہ مہلت عمل ملی ہے، دنیا میں اچھائی یا برائی کا کام کرنے کی جو مہلت عمل ملی ہے، وہ کس لیے ملی ہے؟ کہ تاکہ ہم امتحان دے سکیں. اور جب امتحان کا وقت ختم ہوگا تو پھر میں اور آپ سب اپنا نامہ اعمال لے کے اپنے رب کے آگے حاضر ہو جائیں گے. اور اسی دن اصل میں فیصلہ ہوگا کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل برا ہے. اور جو اس کی سزا ہوگی اور جو اس کی جزا ہوگی وہ سب کس کی بیس کے اوپر ہوگا؟ کہ اس نے اپنے امتحان میں کتنی کوشش کری اس بات کی کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والا تھا یا اس کو اگنور کرنے والا تھا. اس لیے کہ پھر آگے کی آیات میں یہ بات آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کروائیں گے کہ کیا ان کے سامنے کوئی وارن کرنے والا یا ان کے سامنے کوئی ان کو ریمائنڈ کروانے والا نہیں آیا تھا. اب یہیں سے یہ بات میں اور آپ ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم کس گول کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ روز اٹھ رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں یا گھر کے کام کر رہے ہیں، بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اور پھر جب ویکینڈ آتا ہے تو چلو کبھی ہم مسجدوں میں چلے گئے یا کبھی کسی ویکیشن پہ چلے گئے یا کبھی کسی پارٹیوں میں چلے گئے. یا پھر میں اور آپ اپنی زندگی ایک مقصد کے تحت گزارتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو میرے سامنے ایک مقصد اور ایک کام ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو اگلی دن کی تیاری ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں کس مقصد کے تحت اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوں. صرف اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں اچھی ڈگریاں لے کے اپنی دنیا کو اچھا بنائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے بہترین اطاعت گزار بندے بنے جو اس سوسائٹی میں اپنے رب کے نام اور اس کے کام کو آگے لے کے بڑھنے والے ہیں. یا پھر ہم اپنی زندگیوں کو بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس طرح گزار رہے ہیں. یا پھر ہم ایک مقصد کو لے کے کھڑے ہیں اور اس مقصد کے تحت اپنے دن اور رات گزار رہے ہیں. آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے تفاوت. تفاوت کا روٹ ورڈ فا، حمزہ اور تا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا انسان کے کنٹرول سے اتنا دور ہونا کہ اس کا حاصل کرنا اس کے لیے انتہائی ناممکن ہو، اور اس طرح سے ہو کہ کسی ایک کی کوالٹی دوسری کی کوالٹی کو بالکل ختم کر رہی ہو، اور اس طرح کی دو چیزوں کا آپس میں بے ربط ہونا، بے جوڑ ہونا، اور ان میں تناسب نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے، اور ہر ایک کا کوئی بے جوڑ اور بے ربط نہیں ہے.
پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دوبارہ دعوت دی کہ تم دوبارہ پلٹ کے دیکھو. جیسے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کسی ایک چیز کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس میں جو کچھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتے, پھر وہ جب دوبارہ دیکھتا ہے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ ہی لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلی کے بجائے تم دوسری مرتبہ بھی دیکھو اور دیکھو کہ کیا تمہیں اس میں کہیں کوئی خلل نظر آ رہا ہے. اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے فطور کا. فطور کے معنی ہوتے ہیں پھٹا ہونا, ٹوٹا ہونا, اس میں کوئی کریک ہونا یا اس میں کوئی سوراخ ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر بہترین کائنات جو اس نے رکھی ہے وہ صرف اس لیے کہ تم اگر دل چاہے تو خود ڈھونڈ لو, اگر کوئی رکھنا ملتا ہے تو لے کر آؤ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر کے رکھی ہے. یہاں پہ ستاروں کے 2 مقصد بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ آسمان کی زینت بنایا ہے کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں. دوسرا یہ کہ شیطان اگر آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں. لیکن ایک تیسرا مقصد بھی ہمیں ستاروں کا پتہ لگتا ہے اور وہ یہ کہ ان سے انسان خشکی اور تری میں راستوں کی نشاندہی کرتا ہے. یہاں پر یہ بات اس لیے بھی بیان کی گئی ہے کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے اور خود ان کا بھی یہ دعویٰ تھا, اور یہ ہمیں اس وقت بھی سوسائٹی میں ملتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ستاروں کے ذریعے غیب کی خبریں حاصل کر لیتے ہیں اور قسمتوں کا حال بتا دیتے ہیں, مطلب ہوروسکوپ نکالنا اور وہ سب. یہاں پہ اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی یہ صلاحیت نہیں ہے, کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ عالم بالا میں جا کے غیب کی خبریں معلوم کرے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آیت 6 سے 11 میں جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی, شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں, خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے, تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. پھر وہ یہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہیں ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے, لعنت ہے ان دوزخیوں پر. یہاں پر جہنم کی حالت بیان کی گئی ہے اور لفظ استعمال کیے گئے ہیں شہیق اور تفور. شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے اور یہ اتنی تکلیف دہ آواز ہوتی ہے, اور جہنم کی آواز کو گدھے کی اس چیخ اور چنگھاڑ سے مثال دی گئی ہے. اور اسی طرح دوسرا لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے تفور, اور تفور کہتے ہیں پانی کا جوش مارنا اور ابلنا, اور اس جوش مارنے کی وجہ سے اس کے اندر اتنی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ پانی کا دباؤ ہو جاتا ہے. اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب پانی کا بہت دباؤ ہوتا ہے اور بہت گرم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ایک دم سے جوش سے اوپر اچھلتا ہے, جیسے کہ فوارہ بھی ہوتا ہے, تو پانی کا پریشر سے ایک دم سے باہر نکلنا. تو یہ جہنم کی حالت ہے کہ وہ اتنی زور زور سے چیخ رہی ہوگی. اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اور کس وجہ سے ہوگی, وہ اپنے غصے کی وجہ سے ہوگی, غیظ و غضب کی وجہ سے وہ کر رہی ہوگی. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ غیظ و غضب اس کا اتنا ہوگا کہ یہ جو اگلی ہی آیت میں تکاد تمیز کا جو میز مطلب وہ ہم پہلے بھی سمجھ کے آئے تمیز سے کہ وہ الگ ہو جائیں گے, کہ غصے کی وجہ سے جہنم کو اتنا کہ جہنم کے 2 مختلف حصے الگ الگ ہو جائیں گے. اب جہنم کے غصے کی کیا حالت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ جہنم کے اندر بھی وہ احساس پیدا کریں کہ وہ کافروں کے اوپر غصہ کرے اور وہ غصے کی وجہ سے کافروں کو چیخ چیخ کے اپنی طرف بلائے. اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ ان کی چیخ و پکار ہو جو کہ اس وقت وہاں پر آ رہی ہوگی, اور اس کو شہیق اور تفور کہا جا رہا ہے.
اب اس کے بعد یہ ڈائلاگ یہاں پہ ہے کہ جب بھی کوئی گروپ جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو وہاں کے گارڈز ہوں گے، وہ لوگوں سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب اس کی سوال کی نوعیت کیا ہے؟ اس سے جو مقصد ہے وہ یہ کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا جہنم میں ڈالنے سے پہلے بھی کہ ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کوئی ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جا رہی، بلکہ ان سے صرف سوال ہوگا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، اور وہ خود اس کے بارے میں اپنا ری ایکشن بتا دیں گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ رب نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، اور تم لوگ کون ہو؟ تم خود گمراہ ہو گئے ہو، تم جو خود کام کر رہے ہو تمہارے ہی کام غلط ہیں، اصل میں تو ہم ہی صحیح ہیں۔ جو دین کی بات کر رہا ہے، جو دین کی طرف بلا رہا ہے، جو رحمان سے ڈرا رہا ہے، جو آخرت کو یاد دلا رہا ہے، وہ گمراہ ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو ہم دنیا کو بھول کے بیٹھے ہیں، جو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بالکل صحیح ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ شخص اور وہ گروہ اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اور اپنی باتوں کا اقرار کرے گا، تاکہ اس کو یہ بات پتہ ہو جائے کہ جب اس نے انبیاء کی بات نہیں مانی، انبیاء کی تعلیم نہیں مانی، تو اب جو سزا اس کو مل رہی ہے وہ عین اس کے عمل کے مطابق ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اللہ سبحانہ نے سننے کو عقل سے پہلے رکھا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ بات علماء سمجھاتے ہیں کہ اصل بات جب کوئی بھی دعوت یا کوئی بھی تعلیمات کسی کے بھی سامنے آتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سنا جائے، تعلیم کو توجہ سے سنا جائے، اور ہدایت حاصل کرنے کی بھی پہلی شرط کیا ہے؟ اس کو سننا، کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا۔ سمجھنے اور سننے کے بعد سمجھنے کا عمل آتا ہے، جو سنتا نہیں ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، اور اسی لیے عقل کو سننے کے بعد رکھا گیا کہ پہلے سنو، اس کے بعد اپنی عقل کو استعمال کرو اور پھر صحیح راستے کو چنو۔ جہنم کا حال اور کافروں کے اعتراف کے بعد اللہ سبحانہ نے فوراً ہی اس کو بیلنس کیا، اور اللہ سبحانہ نے فوراً ہی ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، قرآن اور سنت کی تعلیمات پہ آمنا و صدقنا کرتے ہیں، سوالات ifs اینڈ بٹس اینڈ لوپ ہولز نہیں نکالتے، شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈتے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے لیے ایک تو یہ کہ اگر ان میں کوئی کبھی چھوٹی موٹی غلطی ان سے ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ کیوں؟ لہم مغفرہ، ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی پرفیکٹ انسان ہو گئے، غلطیاں چھوٹی موٹی سرزنش تو ہر ایک سے ہی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ تقوی والے ہوں گے، وہ بے خوف اور غفلت والی زندگی نہیں گزارنے والے ہوں گے۔ اور پھر دوسرا انعام ان کو کیا ملے گا؟ ان کو اجر ملے گا، اور اجر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ کبیر، بہت بڑا اجر ان کو اپنے رب سے ملے گا مغفرت کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، قرآن میں جیسے ہم پہلے بھی سمجھ کے آئے کہ ہمیں اس میں جو ٹون ہے، جو بات کرنے کا لہجہ اور جو انداز ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ رب تعالیٰ خود مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے؟ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے جب ہم اپنے گھر میں کلازٹس میں کوئی چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی ہمارے شیلفز میں کوئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے دیکھو، اور بچہ کہتا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے وہاں رکھی اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، بالکل وہی بات، اللہ یعلم من خلق۔ اسی طرح جب ہم کوئی کھانا پکاتے ہیں یا ہم کوئی کپڑا سیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کپڑا کیسے سلائے۔ کوئی ہمیں آ کے بتائے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کپڑا تم نے کیسے سیا، تو ہم کہیں گے میں نے سیا ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اسی سمپل سے انداز سے میرے اور آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ کیا جس نے بنایا ہے وہی نہیں جانے گا؟ اور پھر اس نے اپنے جاننے کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ وہ کون ہے؟ اللطیف اور الخبیر۔ لطیف کے معنی ہیں غیر محسوس طریقے سے کام کو کرنا، ایسا لطیف جو ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جاننے والا ہے۔
لطیف میں نرمی اور باریک بینی دونوں ہی آتے ہیں، اور اس سے دونوں ہی مراد ہیں، اس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کی چھوٹی چھوٹی تکالیف کا علم بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی نرمی کے ساتھ ان کو دور بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ اخلاق کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا رب اللطیف اور الخبیر ہے، وہ کبھی بھی جان بوجھ کے کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر غلطیاں کرنا، سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور علم ہونے کے باوجود کسی گناہ کو کرنا، یہ مومن کا اور ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو کہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اگلی چند آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ان حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جن کو ہم عام زندگی میں معمولی سا سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک زمین تمہارے اوپر جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین، آسمان، ہوائیں اور ان ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اصل میں یہ یاد دہانی کروانے کی ہے زمین کے بھی حوالے سے کہ زمین کو اللہ نے ہمارے تابع کر دیا۔ انسان کا جو جی چاہتا ہے وہ اس کے اوپر کھیتی باڑی کرتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ اس میں سے اگاتا ہے اور اس سے اپنے لیے خزانے نکالتا ہے اور اپنے تمام تجارتی فوائد بھی اس سے حاصل کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرندوں کے بھی بارے میں سمجھاتے ہیں کہ ویسے تو یہ ہوا کاغذ کا بھی وزن نہیں اٹھا سکتی، لیکن اتنے بڑے بڑے پرندوں کو اٹھائے پھرتی ہے، کبھی وہ اپنے پر سکیڑتے ہیں، کبھی پر پھیلاتے ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ یہ رب کا احسان ہے۔ کہنے کو ہم روز پرندے اڑتے دیکھتے ہیں، روز ہم زمین پہ چلتے ہیں، روز ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عام چیزوں کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو، تاکہ میں اور آپ اس بات کی طرف پلٹیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کی نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ رب کی خاص نشانی ہیں جن سے ہم روزمرہ اپنے لیے اپنے رب سے قریب ہونے کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے پھر دو سوال رکھتے ہیں کہ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ اصل میں تو یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دو لوگوں کی مثال میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہی پوچھتے ہیں، سوچو جو شخص منہ کے بل چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح راہ پر ہے یا وہ جو سر اٹھا کے سیدھے راستے کی طرف چل رہا ہے؟ اور اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن کافر منہ کے بل جہنم میں لے کے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ کہ ہم انہیں قیامت والے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم انی اسألک جنت الفردوس اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے وہی ہمارا سننا، دیکھنا، سمجھنا اس کی مثال رکھتے ہیں اور پھر ایک سوال کرتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات میرے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جانوروں کی طرح نہیں بنایا، بلکہ سننے اور سمجھنے اور بولنے کی جو طاقت ہم نے تمہیں دی ہے یہ صرف اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے تمہیں دی گئی ہے۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس دنیا میں جانوروں کی طرح مت رہو، بلکہ انسانوں کی طرح آنکھیں کھول کے اور عقل کو استعمال کرو کہ تمہارے سامنے جب کوئی راستہ یا کوئی تعلیم یا کوئی پیغام آئے تو تم اس کو سمجھو اور پھر اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ تمہاری عقل کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، تم اس کے ناشکرے نہ بنو، اور ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کام پہ استعمال نہ کیا جائے جس کے لیے وہ دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بدو نے آ کے یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا دعا کی ہے کہ تو مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا؟ تو اس نے کہا کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قلیلا ما تشکرون کہ ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو کہ شکر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے. اور یہاں سے جو بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. ہر حال میں شکر کرنا ہے، وہ دے تو بھی شکر اور وہ نہ دے تب بھی شکر. اور یہاں پہ جو دو لوگوں کی مثال تھی اس کو بھی ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خود اپنے کبھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چل کے دیکھیں، ہم تب سیدھے چلیں گے، یا ہم جس کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہو وہ سیدھے چل سکتے ہیں. تو آنکھوں پہ پٹی اسی وقت بنتی ہے جب انسان رب کی دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے یا ان کے بارے میں غفلت میں پڑتا ہے، اور آنکھیں انہی کی کھلتی ہیں جو ان عام نعمتوں کو، سونا، اٹھنا بیٹھنا، زمین، آسمان، جانور، ستارے، آنکھیں، یہ تمام چیزیں میں اور آپ اگر ان کو اپنے لیے اپنے رب کی نشانیاں سمجھتے رہیں تو کوئی ایسا لمحہ میری اور آپ کی زندگی میں آ نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب سے غافل ہوں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حشر کی حاضری میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں گے تو اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس وقت کے مشرکین یہ سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ قیامت کا وقت کب آئے گا. اس کے بارے میں بالکل عام زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ میرا کام کیا ہے، انما انا نذیر مبین، کہ میرا کام یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن جس کو اس کا علم ہے وہی سارا علم رکھنے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ قل انما العلم عند اللہ، کہ اس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے. لیکن اس میں یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کوئی مجھے اور آپ کو یہ بتا دے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. اتنا ہی میرے اور آپ کے پتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. کب مرنا ہے اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے، واسطہ اس سے ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اس مرنے کی تیاری کتنا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں اور آپ محتاج زندگی گزار رہے ہیں یا میں اور آپ غیر محتاج زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جس سے کہ انہوں نے انکار کیا ہوگا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضا کر رہے تھے. اس کے بعد جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے تھے، ان کو کوس رہے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ان کو کہتے ہیں کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کو گمراہ کہنے یا سمجھنے کے بجائے اپنی فکر کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو یہ بات اللہ سبحانہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم کیا کرو، اپنے رحمان کے اوپر بھروسہ کرو. اور جب رب کے سامنے سب حاضر ہوگے تو پتہ لگ ہی جائے گا کہ کون صحیح راستے کے اوپر تھا، بجائے سے کہ کسی اور کے نقصان کی فکر کریں کہ یہ کیوں آتے ہیں، یہ کیوں ہمیں بار بار درس دینے لگتے ہیں، یا یہ کیوں آ کے ہمیں بار بار قرآن کی بات کرتے ہیں، یا کیوں ہمیں ہمارے اعمال کے اوپر ٹوکتے ہیں. فکر اور ہم ان کے بارے میں کوئی نقصان یا کوئی ایسی بات سوچیں یا غلط ان کے بارے میں اندازے لگائیں. فکر تو ہمیں اپنی ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے رب کے آگے حاضر ہوں گے تو وہ ہم پہ کتنا رحم کرے گا، اور ہم اس رحم کو اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی خود کتنی تیاری کر رہے ہیں. بجائے سے کہ ہم کسی اور پہ توکل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر توکل کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کی طرف رجوع کریں اور اپنے اعمال کی فکر کریں. آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت پانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا کے دے گا. اگین بالکل سمپل سی رب کی نعمت ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی رب نے کہا کہ یہی ایک تمہارے لیے نشانی ہے. اگر تم اسی ایک کو سمجھ لو کہ اگر تمہیں پانی سے محروم کر دیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ تم بارش کروا سکتے ہو؟ کیا ممکن ہے کہ تم سمندروں میں سے پانی نکال لو؟ کیا ممکن ہے کہ تم کنویں کھود سکو یا تمہارے کنویں میں سے پانی نکلے؟ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس صورت کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو بہترین مقصد کی طرف لے کر آئیں، زندگیوں کے مقصد چوز کریں، اپنے رب کی رضا کی کوشش کریں، اور اپنے دنوں رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو سمجھتے ہوئے، اس کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے، اس کے اوپر توکل کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں، اور دن رات اس کی نشانیوں کو سمجھتے ہوئے شکر گزار بندے بنیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر.